اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 36۔ ان مبارک آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی نبوت، ان کی دعوت اور ماننے والے نہ ماننے والے، ان کے حالات اور ان کا انجام، اس کا ذکر چل رہا ہے۔ پچھلی مبارک آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی، نبوت کی ذمہ داریاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگیں، تو ان کی دعاؤں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب آیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 36۔ قال، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ارشاد فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، جو کچھ آپ نے مانگا، جو کچھ آپ نے سوال کیا، بے شک ہم نے آپ کو وہ دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا کہ آپ کی ولادت کن حالات میں ہوئی تھی، اس وقت تمہاری قوم کے اور تمہارے ریاست کے حالات کیا تھے، وہ ہم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ فرعون کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والا کوئی بھی بچہ اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، کیونکہ فرعون کے نجومیوں نے پیشین گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا مرد آنے والا ہے کہ جو تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ تو اب انہوں نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے والا ہر بچہ اسے ذبح کر دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ جو شخص پیدا ہونے والا ہے وہ بھی اسی میں ذبح ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی بنی اسرائیل میں ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے نبوت کا یا قوم کی رہنمائی اور امامت کا، تو اس کے ساتھ مردوں کی تعداد نہیں ہوگی، مرد نہیں ہوں گے تو عورتیں کیا کر لیں گی؟ کیونکہ سلطنتیں تو مردوں کے زور بازو سے الٹی جاتی ہیں، مردوں کے زور بازو سے قائم کی جاتی ہیں، تو جب مرد ہی نہیں ہوں گے اس قوم میں تو پھر آگے یہ کیا کر سکیں گے؟ تو پھر جو تاریخ کی روایات میں آتا ہے کہ تقریباً کوئی 70,000 بچے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے ذبح کیے گئے۔ جس گھر میں بھی ولادت ہوتی پتہ کیا جاتا بیٹی ہوئی ہے کہ بیٹا ہوا ہے، اگر بیٹی ہوئی ہے تو اسے زندہ چھوڑ دیا جاتا، اگر بیٹے کی اطلاع ملتی، جاسوسی اور مخبری ہو جاتی تو فوراً پولیس والے، انٹیلیجنس والے، خفیہ اداروں والے اس بچے کو اٹھا کر اسے ذبح کر دیتے تھے تاکہ فرعون کی سلطنت بچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ذرا اس زمانے کو یاد کرو جس زمانے میں آپ کی ولادت ہوئی، پھر آپ کی کیسے پرورش ہوئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا انتظام کیا، وہ بھی تو ایک معجزہ ہے۔ آپ کو جو نبوت کی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، آپ اتنے پریشان ہو رہے ہو، اتنی ٹینشن لے رہے ہو کہ میں یہ ذمہ داریاں کیسے پوری کروں گا، تو آپ کو پریشان ہونے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس آپ کا کام ہے
پکی نیت اور ارادہ کر کے ہمت کر کے کام شروع کر دیں، آگے مدد کرنا، اس کام کو انجام تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں آپ کی حفاظت کی، آپ کی پرورش کی، وہ آگے بھی کرنے والا ہے، وہی اللہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو یاد دلایا کہ اس احسان کو یاد کرو کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ خوف زدہ ہو گئیں، ڈر گئیں۔ ایک ماں جب اس کی گود میں ایک اتنا خوبصورت بیٹا، اب خوف زدہ ہو گئیں کہ ابھی کسی طرف سے مخبری ہو جائے گی، جاسوسی ہو جائے گی، جاسوس جگہ جگہ پھر رہے ہیں حکومت کے، اور فرعون کی طرف سے جناب وہ پولیس والے، ایجنسی والے آئیں گے، بچے کو اٹھائیں گے اور ذبح کر دیں گے، تو خوف زدہ ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو یہ پیغام دیا گیا۔ یہ پیغام کس صورت میں آیا؟ کوئی فرشتہ آ کر یہ پیغام دے کے گیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست یہ بات دل میں ڈال دی گئی کہ اے موسیٰ کی والدہ، اے ام موسیٰ، آپ اس کو بے فکر ہو کے دودھ پلائیں۔ جب آپ کو خطرہ محسوس ہونے لگے دائیں بائیں سے کہ کوئی خطرے کی بات ہے، تو اسے لکڑی کے ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دینا، آگے ہم جانے اور ہمارا کام جانے۔ تو جیسے ہی یہ پیغام، یہ خیال، یہ الہام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں آیا کہ اچھا، کہ بس اس کو جب تک کوئی دائیں بائیں سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا اس وقت تک دودھ پلاؤ، جیسے ہی خطرہ محسوس ہو تو فوراً اس کو لکڑی کے صندوق میں ڈال کر اللہ کے حوالے کر دینا، سپرد کر دینا، دریا میں ڈال دینا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ کب تک انہوں نے کتنے دن گھر میں رکھا، کتنے دن دودھ پلایا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب ان کو دائیں بائیں سے خدشہ محسوس ہوا کہ اب مخبری ہو چکی ہوگی یا جاسوسی یا کوئی دائیں بائیں سے کوئی خطرات، باتیں خاندان میں پھیلنے لگیں کہ بیٹا ہوا ہے اس گھر میں، تو پھر انہوں نے لکڑی کا ایک صندوق بنایا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لٹا کر خاموشی سے دریا میں ڈال دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن، اب بہن ہے پھر ماں ہے، ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ دیکھتے رہنا، اس کی ذرا نگرانی کرنا کہ کیا بنتا ہے اس صندوق کے ساتھ، کہاں جاتا ہے یہ۔ تو وہ بہن دریا کے کنارے کنارے کھیلتی کھیلتی نظر رکھتی ہوئی ہے اس پر کہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ چلتا چلتا اس چشمے کی طرف، اس نہر کی طرف جو فرعون کے دربار کی طرف، فرعون کے محل کی طرف جا رہی تھی، ادھر کو رخ ہو گیا اس کا۔ عین فرعون کے جو محل کے باغات تھے ان کے درمیان میں سے وہ نہر گزر رہی تھی، تو اس میں وہ صندوق بھی بہتا ہوا جا رہا ہے۔ فرعون اور ان کی اہلیہ محترمہ، اب ان کی نظر پڑتی ہے کہ ایک صندوق ہے پانی میں تیرتا ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے جلدی سے اپنے نوکروں کو آواز دی اور کہا کہ وہ صندوق اٹھا کے لاؤ۔ جب اس صندوق کو اٹھایا گیا، اٹھا کر لایا گیا، اس کو کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے۔ تو فرعون کے شیطانی ذہن میں فوراً خیال آیا، کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل والوں نے ذبح ہونے کے ڈر سے کہ بچے کو ذبح کر دیا جائے تو اس طرح کوئی سازش کی ہو، اس کو بچانے کی کوئی کوشش کی ہو، تو میں اس کو فوراً ذبح کرواتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا بچہ نہ ہو۔ تو یہ قدرت کی بات ہے کہ فرعون جتنا اپنے آپ کو بادشاہی کے دعوے کرتا تھا، اولاد سے محروم تھا، خدائی کے دعوے کرتا تھا، اولاد اللہ نے اس کو نہیں دی تھی خبیث کو۔ تو ان کی اہلیہ محترمہ کہنے لگی کہ دیکھو ہمارے اولاد تو ہے نہیں ہے، اور اتنا خوبصورت بچہ ہے، کوئی دعوے دار بھی نہیں ہے کہ کس کا ہے، دریا میں آ رہا ہے، ہم اگر اس کو پال لیں، اس کی پرورش کر لیں، ہم اپنے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے اس کی تعلیم و تربیت کریں، بڑا ہو، ہماری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوں، ہمارا وارث بنے، ہمیں اور کیا چاہیے، اتنا خوبصورت بچہ ہمیں مل گیا ہے، تو یہ فائدے میں ہوگا ہمارے لیے۔ پہلے تو فرعون نے بحث کی، نہ مانا، لیکن بعد میں کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم کر لیتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے پال لیا، پرورش کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
جوانی کی عمر کو پہنچے تو دربار میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کا بیٹا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے کسی کی اولاد ہے۔ پھر بات نکلتے نکلتے یہاں تک بھی نکل گئی تھی کہ یہ ہارون کا بھائی ہے۔ ہارون علیہ السلام کہیں اس زمانے سے پہلے کے تھے، جب بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا اس سے پہلے پرورش ہو چکی تھی، بڑے ہو چکے تھے۔ تو بہرحال وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے نکالا گیا اور دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا کہ جلدی کسی دودھ پلانے والی کو بلاؤ، بچے کو دودھ پلانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کسی عورت کا دودھ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام کر دیا کہ وہ کسی کے چھاتی کو منہ نہیں لگا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بھی کھیلتی کھیلتی اور دیکھتی دیکھتی وہاں پہنچ چکی تھی اور سارا تماشا دیکھ رہی تھی کہ عورتیں آ رہی ہیں، بچوں کو بلایا جا رہا ہے کہ بچے کو دودھ پلایا جائے، کوئی دودھ نہیں پی رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو کہنے لگے کہ میں کسی کو بلا کے لاؤں؟ کہنے لگے چلو تم بھی بلا لاؤ کسی کو۔ جا کر اپنی والدہ کو ساری کہانی سنائی کہ اس طرح وہ فرعون کے محل میں پہنچ چکے ہیں اور جناب وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کسی کو بلا کے لاتی ہوں، تو آپ بھی چلو، شاید اللہ تعالیٰ اس طرح انتظام کر دے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ گئیں اور انہوں نے جناب ان کو بسم اللہ پڑھ کے اپنے گود میں لٹایا، انہوں نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ تو اس معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہاں بھی حفاظت فرمائی۔ تو جس وقت نبوت کی ذمہ داریاں ملنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ اتنی بھاری ذمہ داریاں میں کیسے پورا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے مختلف دعائیں کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے یہ واقعہ دوبارہ سنایا کہ اے موسیٰ پریشان تو کیوں ہو رہا ہے؟ جن حالات میں تیری ولادت ہوئی تھی اور پھر تیری پرورش ہوئی ہے وہ حالات زیادہ سخت ہیں، یا اب نبوت ملنے کے بعد کے حالات زیادہ سخت ہیں؟ اس وقت تو خطرہ تھا، تو بچ بھی نہیں سکتا تھا جب بچے ذبح کیے جا رہے تھے بنی اسرائیل کے۔ تو جو ذبح کرنے والا تھا میں نے اسی کے خرچے پر اس کے محل میں تیری پرورش کا انتظام کروایا تھا، تو اس احسان کو بھی یاد کرنا، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان مبارک آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ احسان یاد دلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام یاد کرو نا ذرا، آپ پر ایک دوسرا احسان بھی تو پہلے ہو چکا ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے آپ کی والدہ محترمہ کی طرف حکم بھیجا تھا جو آگے آپ کو سنایا جا رہا ہے، أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اسے ایک صندوق میں ڈال دو، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اسے ایک دریا کے حوالے کر دو، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا اسے لے جا کر کسی کنارے پر لگا دے گا، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، پھر اسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ یعنی کہ وہ جو اسی بچے کا دشمن ہے، اس بچے کی دشمنی میں 70,000 بچے ذبح کروا چکا ہے۔ آپ دیکھو میرا معجزہ، دیکھو میری قدرت کی نشانی، دیکھو کہ اسے وہی شخص اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور موسیٰ کا بھی دشمن ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے آپ کے چہرے، آپ کے حسن، آپ کی صورت پر محبت کے جلوے ڈال دیے تھے کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ محبت میں گرفتار ہو جاتا تھا، دیکھتا ہی چلا جاتا تھا۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا اہتمام کیا کہ میں نے اپنی خاص نگرانی میں تیری پرورش کی۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، جب تیری بہن چلتی رہی تیرے پیچھے پیچھے، فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، اور فرعون کے دربار میں جب دودھ پلانے کی بات چل رہی تھی اور آپ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو ایسا شخص بتاؤں، ایسی ہستی بتاؤں جو اس کی پرورش کرے۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، تو پس ہم نے پھر آپ کو دوبارہ آپ کی والدہ کی گود میں لٹا دیا تھا، اس دشمن کے ہاتھوں جو آپ کی دشمنی میں 70,000 بچے ذبح کروا چکا تھا، اسی کے ہاتھوں، اسی کے خرچے پر دوبارہ آپ کو آپ کی والدہ کی گود میں پہنچا دیا گیا کہ تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی رہیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے۔ تو یہ احسان اللہ تعالیٰ نے ایک یاد دلایا کہ پہلا احسان تجھ پر اس وقت کیا گیا تھا جب تو پیدا ہوا تھا، تجھے بچایا گیا اس قتل سے اور اسی دشمن کے ہاتھوں اسی کے خرچے پر تیری پرورش کا انتظام کیا گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اس وقت کسی راستے پر جا رہے تھے کسی کام سے، تو دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک فرعون کی قوم کا آدمی تھا
اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، تو وہ جو فرعون کی قوم کا آدمی تھا وہ مار رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بندے کو، بنی اسرائیل کے بندے کو۔ تو اس نے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے مدد کے لیے پکارا، اے موسیٰ میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اسے جناب پکڑا تو اسے ایک پنچ لگایا نا، تو اب یہ پنچ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو جو لگا اس کے پتہ نہیں دماغ میں لگا یا کہاں لگا، وہ بندہ وہیں پر دم توڑ گیا، مر گیا، گرا اور بس اس کے بعد بے ہوش ہوا۔ حضرت موسیٰ تو مار کے چلے گئے، لیکن بعد میں اٹھایا اسٹائل اسے ہوش ہی نہیں آیا اور وہ مر گیا، اور پورے جناب مشہور ہو گیا شہر میں کہ موسیٰ نے جناب فرعون کی قوم کا بندہ ایک قتل کر دیا ہے۔ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ غلام قوم نے بادشاہ قوم کے کسی بندے کو قتل کر دیا ہو۔ اب دربار میں مشورے چلنے لگے کہ یہ تو معاملہ بہت خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے، کہ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جناب بنی اسرائیل کے کسی بندے نے فرعون کی کسی قوم کے کسی کو جناب ہاتھ بھی لگایا ہو، آگے سے ہاتھ بھی اٹھایا ہو، تو لگتا ہے یہ موسیٰ تو بغاوت کرے گا، تو اس کو یا تو قید کیا جائے یا اس کو قتل کیا جائے۔ ابھی دربار میں یہ مشورے چل رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر نہیں تھی، رات اسی طرح گزر گئی۔ اگلے دن جب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر کسی راستے پر جا رہے تھے، تو پھر وہی شخص جو کل والا بنی اسرائیل کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا وہ پھر کسی سے جھگڑ رہا تھا، کوئی اس کو مارا، تو اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ موسیٰ میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو جیسے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنے لگے نا، تو فرعون کی قوم کا جو بندہ تھا کہتا موسیٰ کل تو نے ایک بندہ قتل کیا ہے، تو آج پھر تیرا کیا ارادہ، مجھے قتل کرے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اچھا یہ تو کل والا شیطان ہے جو کل بھی کسی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا، تو اس نے میرے ہاتھوں سے ایک بندہ مروا دیا، وہ فوراً سنبھل گئے۔ تو اتنے میں ایک دوسرا شخص فرعون کے درباریوں میں سے وہاں پر نکلا ہوا تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگا کہ موسیٰ دربار میں جو ہے وہ مشورہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یا تو قید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، جو کل آپ نے بندہ قتل کیا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ کہیں چھپ جاؤ، کہیں سائڈ پہ ہو جاؤ۔ تو وہیں سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شہر سے نکل گئے اور چلتے چلتے مدین، حضرت شعیب علیہ السلام کا ایک شہر ہے، وہاں تک جا پہنچے۔ تو یہ پہلی ہجرت تھی جو نبوت سے پہلے تھی، تو اس ہجرت سے 10 سال بعد واپسی ہوئی تو پھر نبوت ملی تھی، وہ انشاءاللہ واقعہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے۔ تو اصل چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یاد کروائی جا رہی ہے کہ بچپن سے آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر ہر موقع پر آپ کی مدد اور حفاظت کرتے چلے آ رہے ہیں، ہر موقع پر آپ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب جو آپ کو نبوت دی جا رہی ہے، نبوت کی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں، تو اب پریشان نہیں ہونا کہ فرعون میری مخالفت کرے گا، جی میں کیسے ان سے جناب مخالفت لوں گا حکومت کی۔ بس آپ بے فکر ہو کے اپنا کام کریں، جس اللہ نے آپ کو ولادت سے لے کر آج تک حفاظت کی ہے وہ آگے بھی آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے، لہٰذا کسی خطرے کو کسی خوف کو خاطر میں نہ لائیں، بے فکر ہو کر اپنا کام کریں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ پر ایسا ہی توکل اور محبت اور ایمان نصیب فرمائیں۔